والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کی کائنات نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان گنت لا تعداد عظمتوں رفعتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو جو چیز بھی دی ہے وہ بے مثال اور لازوال عطا فرمائی ہے. خالق کائنات کا یہ کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آپ کے دامن کو، آپ کی ذات کو، آپ کی سیرت کو بے داغ رکھا ہے. اور نبیوں رسولوں کو اللہ یہ اعزاز بخشتا ہے کہ ان کے ظاہری حسن و جمال کو بھی بے مثال کرتا ہے اور ان کے باطن کو بھی اللہ بے مثال فرماتا ہے. یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ خاصہ عطا ہوا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس میں خاص عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام نبیوں رسولوں کے امام اور
مقتدا ہیں اور باقی جملہ انبیاء ان کے مقتدی ہیں۔ اس معاملے میں امت کا ایک بڑا ٹھوس موقف موجود ہے، ہر مکتب فکر کا، وہ دیوبند ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، ہر ایک کا ایک ٹھوس موقف موجود ہے اس حوالے سے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی عطا میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ امت آج تک اس ٹھوس عقیدے پر کھڑی ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی صورت میں کتاب انقلاب عطا فرمائی ہے، تو یہ لازوال بھی ہے اور بے مثال بھی ہے۔ اسی طرح امت کا یہ عقیدہ ہے اللہ نے آپ کو آل عطا فرمائی ہے، تو آل اطہار کے حوالے سے وہ حضور کی اولاد پاک بے مثال بھی ہے اور باکمال بھی ہے۔ اولاد کے اعتبار سے بھی حضور جملہ انبیاء کرام سے افضل بھی ہیں، اشرف بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ حضور ہر صفت میں، امام ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس موقف کو بیان کیا ہے، ہر صفت میں حضور جملہ انبیاء کی صفات عالیہ میں افضل و اشرف و اعلیٰ ہیں۔ تو کتاب کے حوالے سے حضور تمام انبیاء سے افضل و اشرف و اعلیٰ، آل کے اعتبار سے تمام انبیاء سے اشرف و عرفہ اور اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح حضور ازواج کے اعتبار سے افضل و اشرف و اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح حضور اصحاب کے اعتبار سے افضل و اشرف و اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح حضور شان اور عظمت کے اعتبار سے افضل و اشرف و اعلیٰ ہیں۔ علم کے اعتبار سے افضل و اشرف و اعلیٰ ہیں۔ گویا جس شخص جس ذات کو بھی لے لیں صفات کے حوالے سے حضور تمام انبیاء سے برتر ہیں اور تمام کے مقتدا و پیشوا ہیں۔ اچھا، حضور کے سارے دوست، ظاہر ہے ہم یہ پہلے بھی عرض کر چکے اور بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ یاد رہے یہ ساری سلیکشن یہ حضور کے حوالے سے یہ میرے رب کی ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان سب نسبتوں کے حوالے سے یہ سلیکشن محض پروردگار نے کی ہے۔ اس سلیکشن میں اگر خدا نہ خواستہ کسی اہل علم کے ہاں اگر کوئی کمی اور کجی ہے تو پھر وہ اپنا نقطہ نظر درست ضرور کرے، کیونکہ یہ سلیکشن حضور کی نہیں ہے، یہ میرے رب کی ہے۔ اس میں دو نقصان ہوں گے، ایک رب کے حوالے سے، دوسرا رسول کے حوالے سے راندہ درگاہ ہوگا بندہ۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھے ازواج کون ہیں؟ یہ اللہ کی سلیکشن ہے، مصطفیٰ کریم کی نسبت ہو گئی ان سے۔ آپ خود بتائیں کہ جب قرآن خود کہے کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، مطلب کیا ہوا؟ حالانکہ وہ عام عورتوں میں سے تھی، لیکن جب حضور کے ساتھ نسبت ہوئی اب وہ برتر ہو گئی، امت کی مائیں بن گئی اور وہ برتر ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو عام ہوتا ہے تب تک ہوتا ہے جب نبی کے قریب نہیں ہوتا، جب نبی کے قریب ہو تو پھر وہ برتر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ اصول ہے، ارشاد خداوندی ہے اب تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اب اونچی ہو گئی، کیونکہ نبوت اور رسالت کی نسبت سب سے اونچا کر دیتی ہے۔ اچھا، وہ جن آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے محبوب سے ہر ادنا چیز کو، کمزور چیز کو، کم ترین چیز کو اللہ نے محبوب سے دور رکھا ہے۔ یہ محبوب کے قریب، نبی کے قریب
کم تر، گھٹیا، کمزور چیز حضور تک آ ہی نہیں سکتی، حضور تک آ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے یہ جو دنیا ہے یہ کم تر ہے۔ دنیا کو اگر الٹا کریں لکھیں تو یہ ادنا بنتا ہے، کمزور، کم ترین، یہ کم ترین چیز ہے۔ اسی لیے حضور نے اپنے صحابہ کو متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے امور مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ دنیا کے امور مطلب دنیاوی معاملات میں حضور فرماتے ہیں تم بہتر فیصلے کرتے ہو، کیونکہ دنیاوی معاملات میں حضور، کیونکہ دنیا میں ادنا پن ہے تو ادنا پن حضور کے قریب اس کو دسترس نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے، ایک مرتبہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے حضور نے پوچھا، علی یہ جو معاملہ چل رہا ہے منافقین کی طرف سے، بہتان عائشہ والا، سیدہ ام عائشہ پاک کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ پاک علی کے اس عظیم اور حسین اصول اور نبوت و رسالت کے قدموں میں بیٹھنے کی برکات کے ظہور ملاحظہ فرمائیے۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے لباس مبارک کے ایک کونے پر کچھ مٹی کا ایک ذرہ لگا تھا، کیچڑ، تو فوراً جبریل حاضر ہوئے تھے، آپ سے کہا تھا کہ اس کو علیحدہ کر دیجیے۔ جبریل حاضر ہوں، ایک مٹی کے کیچڑ کے ذرے حضور کے لباس سے ٹچ ہونے لگے، جبریل حاضر ہوں تو مولا کائنات فرماتے ہیں جو رب آپ کے وجود کے ساتھ لگے ہوئے لباس پر ایک کیچڑ کے ذرے کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ آپ کی صحبت و قربت میں آنے والی ازواج میں کسی ایسے دامن رکھنے والی عورت کو کیسے منتخب فرما سکتا ہے؟ کیا کمال ہے، کیا کمال کا ارشاد ہے کہ وہ عورت جو آپ کے بستر پر آئی ہے اس کے دامن پر دھبا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے، ہم یہی کہتے ہیں دوستوں میں، خلفاء میں، یاروں میں، صحابہ میں کوئی ایسی شخصیت، ایسی ذات اللہ نے آنے ہی نہیں دی جس کے کردار میں کوئی دھبا ہو اور جس کا دامن داغدار ہو۔ وہ حضور کے پاس نہیں آیا، آ ہی نہیں سکا، اور جو آیا وہ پھر داغدار ہو ہی نہیں سکا، وہ ہو ہی نہیں سکا۔ اسی لیے کوئی آیا نہیں، اور آیا تو پھر وہ رہا نہیں ہے۔ اسلام کے پہلے جس کا جو تعارف تھا اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو وہ عزتوں، عظمتی، رفعتوں کا تاج پا گیا۔ اب پھر ذرا سوچئے، اللہ آپ کے گھروں کو، بچوں کو، نسلوں کو، عزتوں کو سلامت رکھے۔ مسئلہ آپ کی خدمت میں، یہ جملہ اچھا نہیں ہے کہ گیند آپ کے کوٹ میں، یہ جملہ اچھا نہیں ہے۔ مسئلہ آپ کی خدمت میں، عقیدہ آپ کی عدالت میں، میں یہ عرض کرتا ہوں جو بھی آیا حضور کی بارگاہ میں وہ ادنا نہ رہا، ادنا نہ رہا، اعلیٰ بن گیا، اونچا بن گیا۔ جو بھی آیا رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ مسئلہ آپ کے پاس ہے، ابھی آپ حل کرنے جا رہے ہیں، حل آپ نے کرنا ہے۔ اب 1.25 لاکھ صحابہ حضور کو میرے رب نے عطا فرمائے، ایک صحابی وہ ہے جس کو میرے رب سے میرے نبی نے خود مانگا۔
جو جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے. میں سائل بن کے ایک بار پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ حضور کے غلام بن کے پھر جواب دیں گے. مجھے پوچھتے ہوئے آپ کو جواب دیتے ہوئے مزہ آئے گا. میں محسوس کروں گا کہ میں سوال پورا آپ کی خدمت میں پیش کر چکا. اللہ نے بلال دیا تو خود، صدیق دیا، نہ جواب دینے کے موڈ میں ہو تو کوئی بات نہیں ہے. صدیق دیا اور اللہ نے عثمان دیا، علی دیا، طلحہ دیا، زبیر دیا، سب اللہ نے سارے مقدس لوگ دیے، حضور کو چن چن کے دیے. لیکن ایک وہ ہے جس کے لیے میں نہیں کہہ رہا، آپ کی زبان سے کہلوانا چاہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں پہلے وہ بات رکھ دیتا ہوں. میرے پاک علی، میرے مولا علی، میرے مرشد علی، میرے ہادی علی، میرے رہبر علی، میرا مولا علی، میرا آقا علی، میرا سونا علی، میرا میٹھا علی، میرا پیارا علی، صحابہ کا حسن علی، اسلام کی تاریخ علی، دین کی غیرت علی، قرآن کا بیان علی، مصطفیٰ کا فرمان علی، غیرت کا نشان علی، جنت کی پہچان علی، مومن کی جان علی. خود کہتے ہیں دنیا راتوں کو سو رہی ہوتی، میرا محمد جاگ جاگ کے دعا کر کے کہہ رہا تھا اللہ اگر اسلام کو عزت دینی ہے مجھے عمر ابن خطاب. کیسا ہے وہ علی؟ علامہ ابن حدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں یہ حدیث مبارک نقل کی. یہ اہل تشیع کے معتبر عالم ہیں. وہ کہتے ہیں حضور کو سنا مولا کائنات فرماتے ہیں راتوں کو جاگ جاگ کر دعا کیا مانگتے تھے. ہمیں کوئی اعتراض گلا نہیں ہے، صرف ان دوستوں کی خدمت میں یہ ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح علی وہ ہے. اب کتنا عظیم ہے وہ پاک علی جس کا ہاتھ خود پیغمبر اٹھا کے کہتے ہیں یہ علی وہ ہے جس کا میں مولا ہوں، ہر اس کا یہ مولا ہے. اس مولا نے کہا حضور کو سنا کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. حضور دعا مانگ رہے ہیں. واہ وہ کیسی دعا ہے. ایک دعا وہ ہے جو استاذ مانگے، پیر مانگے، عالم مانگے، مجتہد مانگے، مفسر مفکر دانشور مانگے. ایک دعا وہ گئے خود سوچئے راتوں کو دنیا سو رہی ہے، اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے کہہ رہا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، پھر مجھے خطاب کا بیٹا عمر دے دے. اب اگر کوئی چاہتا ہے وہ دیکھے اسلام کی عزت کا نام کیا ہے تو میری زبانی نہیں، حسنین پاک کے آقا و مولا و نانا کی زبانی سن لے. میرے پاک نبی فرماتے گئے اسلام کی عزت کا نام عمر ہے، اسلام کی شرافت کا نام عثمان ہے، اسلام
کی صداقت کا نام صدیق اکبر ہے، اسلام کی غیرت و حمیت کا نام علی ہے، اسلام کی شجاعت و عظیمت کا نام جناب حسین ہے، اسلام کے اخلاص و للہیت کا نام حسن مجتبی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے گئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول اہل سنت۔ ذوق میں ذرا ایک بار دہرا کے دیکھیں تو صحیح، مزہ بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا، اور انشاءاللہ پڑا ہوا رہے گا، ضائع بھی نہیں جائے گا، اس کا لطف بھی لیں اور نسبت پر ناز بھی کریں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا بے رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت، وہ جگل میں گیا جو سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت ہے، خلیل اللہ کو حاجت، تجھ سے اور جنتی سے کیا مطلب، اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، ہم رسول اللہ کے جنت، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت۔ فاضل بریلوی نے سلطان علم و حکمت نے کیا خوبصورت کہا ہے، بڑی حسین خوبصورت ترجمانی کی ہے، لا رب العرش جس کو جو ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، صحابہ دیکھ رہے گئے حضور سید عالم علیہ السلام راتوں کو جاگے، 39 افراد اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکے، ان میں چھوٹے لوگ بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے صداقت کا تاجدار دین کے دامن سے وابستہ گئے، عثمان غنی وابستہ گئے، بڑے بڑے اعلیٰ لوگ عمار ابن یاسر جیسے مقدس و اعلیٰ لوگ وابستہ گئے، لیکن حیدر کرار مولا کائنات شیر خدا فرماتے گئے، دنیا رات کو سوئی ہوتی، اللہ کا جلیل القدر نبی، رسولوں کا سلطان نبی، میرے اور آپ کے اعلیٰ کا مولا راتوں کو جاگ کے کہہ رہے ہوتے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو
عزت دینا چاہتا ہے محمد کے دین کو عمر ابن خطاب عطا فرما دے۔ صحابہ کہتے گئے منظر تو نظروں کے سامنے گئے، دین کے دشمن اپے سے باہر ہو رہے گئے، رسول اللہ کی ذات پر حملہ آور کرنے ہونے میں ہر لمحہ ہر ساتھ ہر گھڑی تیار ہے، اور وہ ہر بندے کی کوشش ہے دین کا چراغ بجھ جائے، اسلام کی شمع گل ہو جائے، محمد کو کمزور کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاذ اللہ کسی طرح نقصان پہنچاؤ، کمزور کرو، دن کو میٹ گئے رات کو پروگرام، لوگ ایک دوسرے سے مل بیٹھ رہے گئے، کفر کی نشستیں جاری گئے، دشمنان دین کی بیٹھکیں جاری گئے، پروگرام ترتیب دیے جا رہے گئے، اسلام کا چراغ کیسے گل کرو گے، محمد کریم کو راستے سے کیسے گھٹاؤ گے، دین کی شمع گل کیسے کرو گے، ان کو نہیں پتا اللہ کا نبی بارگاہ قدس میں کیا مانگ رکھا گئے۔ سارے کفر کی نظر عمر ابن خطاب پہ پڑی گئے، طاقت میں آلہ گئے، قوت میں آلہ گئے، نظم و نسق بھی رکھتا گئے، اس کو جنگی اسٹریٹجی کا بھی پتا گئے، حربی پلاننگ کا ماہر بھی گئے، اپنے دشمن کو جب وہ ہدف بنا کر نشانہ بناتا گئے تو تیر بالکل اس کا نشانہ ہدف پہ جاتا گئے۔ اس کا انتخاب کرو، ان کو کون بتائے تم لیٹ ہو گئے کفر والو، میرے محمد پاک نے رب سے اپنے عمر کو پہلے مانگ لیا ہے۔ دنیا بے خبر سو رہی تھی، کفر کی میٹنگ جاری تھی، عمر ابن خطاب آئے، ہمارا انتخاب تم ہو، کام بتاؤ، مشترکہ انقلاب، دشمن انقلاب اسلام روکنا ہے۔ اچھا، ہمارا مشترکہ دشمن نبیوں کا سلطان، معاذ اللہ اس کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے، ان کو کون بتائے محمد پاک کے دین کا چراغ گل ہونے والا نہیں ہے۔ اور کفر والو، اور کفر کے گماشتو، 14 صدیوں سے تمہارے بڑے چراغ کو بجھا رکھے گئے، جب یہ تمہارے بڑوں سے چراغ نہیں بجھ سکا تو کفر کے کتوں بلو تم بھی سن لو، محمد کے دین کا چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اگر کوئی کفر کا گماشتہ کتا بلا اسلام کو روکنے کے لیے آگے بڑھتا گئے تو یاد رکھ لے دشمن کے مطابق اللہ پھر انتخاب ایسے کرتا گئے۔ اگر دشمن بغیرت ابو جہل کی صورت میں آئے تو اس کے سامنے عمر ابن خطاب، حیدر کرار، صدیق جیسے لوگ آتے گئے۔ اگر دشمن بغیرت یزید پلید کی صورت میں ہو تو پھر اللہ حسین ابن علی جیسے غیرت مند لوگوں کو آگے فرماتا گئے۔ اگر دشمن اکبر ہو تو پھر امام ربانی اس کے سامنے آتا گئے۔ اگر دشمن مرزا ملعون ہو تو حضرت میرے علی جماعت علی سامنے آتے گئے۔ اگر دشمن اس معاشرے سوسائٹی میں سر ظفر اللہ جیسا ملک و ملت کا غدار ہو، اس کو روکنے کے لیے حضرت امام نورانی اور مجاہد ملت نیازی ہوتے گئے۔ اگر اس معاشرے میں دشمن سلمان بدتاثیر بے ضمیر ہو، اس کی رکاوٹ کے لیے حضرت غازی ممتاز حسین آتے گئے۔ اور دشمن اگر لبرل آنٹی ہو اور لڑکے کے بغیرت انگریزوں کی صورت میں ہو تو پھر اللہ خوددار و غیرت و حمیت رکھنے والے امیر المجاہدین کو سامنے کھڑا کر کے کفر کو ذلیل و رسوا فرما دیتا۔ یہ یاد رکھنا، دین نے بڑھنا گئے، دین نے کامیابی کی طرف بڑھنا گئے، کفر ہو یا کفر کے پٹھو، وہ مال دولت اقتدار پہ ان کو ناز ہوتا گئے، اور اسلام کو احمد مختار پہ ناز ہوتا ہے۔
صحابہ کہہ رہے ہوتے یہ تھوڑے لوگ ہیں. علی فرما رہے ہوتے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کی دعائیں ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں اجابت کا سہرا، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا، خدا چاہتا ہے. میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں، اللہ کا نبی راتوں کو جاگ کر اللہ سے مانگ رکھا گئے. عمر کا پروگرام یہ بنا، دشمنان دین نے کہا ہماری نظریں آپ پہ پڑی ہیں، اسلام کا چراغ بجھانا تمہارا کام، محمد پاک کا خاتمہ معاذ اللہ تمہارا کام. اب وہ یہ سوچ کر چلا گئے، پروگرام بنا، اس نے اپنا سارا سسٹم تیار کیا، آگے بڑا ہوا غیرت و حمیت میں ڈوبا ہوا، آگے غصے میں لال پیلا، اپنے منزل کی طرف بڑھ لگا گئے. حضور کے صحابی راستے میں ملے، عمر لال پیلے کیوں؟ کہا زندگی کا عام کام کرنے جا رہا ہوں. کہا کیا کام ہے؟ کہا آج اسلام کا چراغ گل کر دوں گا. اس نے کہا عمر تیرے بس کی بات نہیں ہے، وہ اسلام کا نور تو تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے. کیا ہوا؟ سب سے بڑی چیز یہی تھی، تانا. کیا ہوا؟ کہا تیرے گھر میں تیرا بہنوئی، تیری بہن محمد پاک کے دین کا چراغ روشن کر چکے ہیں. جاؤ بجھا سکتے ہو تو بجھاؤ. غصے میں شدت میں ڈوبے ہوئے آگے بڑھے. ابھی دروازے پہ پہنچے تھے، واہ کتاب انقلاب قرآن مجید کی چند آیات عمر کے کانوں میں پڑی. آواز آ رہی تھی انزلنا علیک القرآن لتشقی. دونکا باغ میں آنے والوں، اللہ تمہارے گھروں بچوں نسلوں کی رزق کی خیر فرمائے. اب سوچو قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، شٹر اٹھا کے پڑھا تو قرآن، گھر میں پڑھا تو قرآن، صبح پڑھا تو قرآن، اعتکاف میں پڑھا تو قرآن، بزنس و تجارت کرتے ہوئے پڑھا تو قرآن، فیکٹری و ادارے و نوکری کی جانب بڑھتے ہوئے پڑھا تو قرآن. لیکن ہم نے کئی قرآن ختم کر لیے، لیکن دل میں کب اترے گا؟ اقبال کہتا ہے مجھے میرے بابا نے کہا تھا بچے قرآن کو ایسے نہ پڑھو. میں نے کہا کیسے پڑھوں؟ فرمایا ایسے پڑھو جیسے قرآن تیرے دل پہ اتر رکھا گئے. اگر 10-20 قرآن ختم کرنے کی بجائے 10 آیتیں ایسے پڑھیں کہ ہمارے دل پہ اتر جائیں، اللہ کی قسم ہے پھر ہمارے گھروں میں بھی ڈبو چودھری جیسے بدکار، ملالہ جیسی بے غیرت و بد کردار عورتیں پیدا نہیں ہوگی. پھر ہمارے گھروں میں بھی اقبال پیدا ہوگا، یا اقبال پڑھنے والا خادم حسین پیدا ہوگا. قرآن کو مسلمان پڑھتے ہیں، اترتا مسجد حسین، کارپٹ آلہ، غلیچے عمدہ، کلیم نہایت نفیس، نمازی موجود، لیکن اندر کی دنیا اجڑ رہی ہے.
وجہ اسلام کو صرف نمازوں کا دین نہ سمجھو، یہ اسلام پہ دھبا ہے یہ تصور کہ صرف اسلام عبادات کا دین ہے۔ اسلام کو آدھا سمجھنے کی بجائے پورا سمجھو۔ اسلام صرف نمازوں کا نہیں، صرف حج کا نہیں، صرف روزے کا نہیں، اسلام کامل دین ہے، معاملات پر دسترس رکھنے والا دین ہے۔ یہ سن لو، انسانیت جب کمال پہ پہنچتی ہے اس میں جو وجود نظر آتا ہے وہی مسلمان کہلاتا ہے۔ نمازی، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حسن ہے، حسن، یہ حسن ہے۔ کامل دین یہ ہے کسی کا حق، ہولی بولو، جھوٹ، زنا، شراب، غیبت، بدکاری، ریاکاری، ان ساری لعنتوں سے بچنے کا نام دین ہے۔ دین حساس بھی ہے، نفیس بھی ہے، مضبوط بھی ہے۔ دین کو دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ہم جیسے نام نہاد مسلمانوں سے خطرہ۔ حج بھی جاری، بہن کا حق مارنا بھی جاری، زکوٰۃ بھی جاری، دکھلاوا بھی جاری، قربانی بھی جاری، تشنع بناوٹ بھی جاری، تہجد سمیت عبادات کا لطف بھی ہے، لوگوں کو دکھلانا بتلانا بھی ہے۔ زبان سخت ہے، پڑوسی سے نفرت ہے، بہنوں بیٹیوں کے حق مارے گئے، پڑوسی کی ماں بہن بیٹی پہ گندی نظر بھی ہے۔ کاگے کا دین ہے، اس طرح کا دین، دین اسلام کو کمزور کرنے کی فکر ہے۔ آؤ ان سارے معاملات پر اپنی جناب والا کامل تصور رکھتے ہوئے پھر عبادت میں جھکیں گے، پھر دعا نکلے گی لبوں سے تو رد نہیں ہوگی۔ آپ خود بتائیے، بیٹے کی تنخواہ گئے 1,50,000، 60,000، 70,000 لاکھ روپے، لیکن گھر بنا گئے 2 کروڑ کا۔ کبھی اس بدبخت باپ نے پوچھا کیوں نہیں ہے بچہ، تیری تنخواہ تو 1 لاکھ ہے، 2 کروڑ کا بنگلہ کیسے بنا؟ اب جو حرام کمانے والے بیٹے کے لقمے کو باپ نے کھایا تو نماز پڑھ کر دین سے غداری نہ کرے، دفع ہو جائے اس نماز کی قبولیت کا تصور نہیں ہے۔ دین سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی ہے۔ جس نے بیوہ کا حق مارا، یتیم سے رشوت لی، غریب سے رشوت لی، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، حرام کما کے گھر لایا، ابے نے کھایا تو وہ حرام کھا گیا، 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اماں نے کھایا تو وہ بد نصیب اپنی عبادت کی لذت کھو بیٹھی، بدبخت نسل نے کھایا تو وہ اپنی عبادت کی لذت کھو بیٹھی۔ اب جب ہم نے غریبوں یتیموں کا حق مار کر پھر تسبیح پکڑ کے مسجد میں آ گئے، اسلام سے غداری، دین سے دشمنی ہے۔ محمد کا دین تو یہ ہے، لوگوں کا حق مارنے والا مومن نہیں ہوتا، لوگوں کو دینے والا مسلمان ہوتا گئے، محمد کا نوکر ہوتا گئے۔ یہ تصور ہے دین اسلام میں۔ خوش ہوتا ہے بابا، اچھا محکمہ مل گیا، حرام کی کمائی شروع ہو گئی، بنگلہ گاڑی اچھی، مسجد میں وہ بندہ نہ جائے، گھر میں مرے بلکہ تڑپ تڑپ کر مرے، کیونکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے اسلام کو اور رسول اللہ کی ذات سے دشمنی کر رہا ہے۔ کتنی مائیں، کتنی بہنیں، کتنی بیٹیوں کا حق مارا ہوگا، کتنے غریبوں کا حق مارا ہوگا۔ وہ بابا کس منہ سے عبادت مر کر رہا ہے؟ اس کو نہیں پتا میرے بیٹے کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ اس میں 4، 5، 10 کروڑ کا بنگلہ بن جائے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہولی ہولی بولو۔ جس نے پروڈکٹ میں ملاوٹ کی وہ کیا ہے کا دین ہے؟ اس کا دین کیا ہے؟ جس نے گھی جیسی نعمت میں، دودھ جیسی نعمت میں، چینی جیسی نعمت میں تول ناپ میں کمی کی، وہ اسلام کس چیز کا ہے؟ ختم ہو گیا اس کا دین۔ دین تو اسی کا گئے جو معاملات میں اعلیٰ ہے۔ معاملات میں اللہ عبادتیں معاف کر سکتا ہے، ایک پائی کے حساب کو بھی معاف نہیں
کرتا. وہ دیکھ شہید کا خون کا ایک قطرہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لین دین باقی رہتا ہے. دھوکہ دیا ہوا، لوٹا ہوا، سب کچھ باقی ہے. اس لیے آؤ بنگلوں کی بجائے کچے مکانوں میں رہ لو، لوگوں کا حق مار کے بنگلہ نہ بناؤ. اسلام سے یہ دشمنی. میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، اس نے کہا چراغ بجھاؤں گا. کہا ممکن نہیں ہے، تیرے گھر میں محمد کا دین آ چکا ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کے گھر میں مصطفیٰ کا دین ہے. مبارک بات کا مستحق ہے وہ جس کے گھر میں کملی والے کا دین ہے، رسول اللہ کی شریعت کی پاسداری ہے. قسم اللہ کی اس کی محمد پاک سے سچی یاری اور تابعداری ہے. ادھر یہ بڑھ رہے تھے، کہا دیکھا آگے قرآن کی آواز جاری تھی. اللہ وہ وقت پھر سے آ جائے جب میری ماں کی رات کا ایک جناب والا پچھلا پیر قرآن کی آواز میں ہو، جب میری بہنوں کی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت میں ہو، جب میرے بڑے بزرگ کا چھوٹے بچے کا صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو. وہ کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے جس گھر میں صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے 6 بجے 7 بجے اسکول کی وین کے لیے بچے کو اٹھانا اچھا ہے، 1 گھنٹہ پہلے نماز کے لیے اٹھانا حلیم بولو، آواز باہر نہ چلی جائے. 7 بجے اٹھو بچہ وین آ گئی. وہ مائیں کہاں گئی جو کہتے اٹھو بچہ اذان آ گئی؟ ہولی ہولی بولو، اذان آ گئی. پھر بچوں کو آج کل بچوں میں بھی یہ جو ہماری برانڈ کی ماری ہوئی دنیا ہے نا، وہ چھوٹے بچوں میں بھی ہے، بچوں میں منتقل ہوتی ہے. بچوں میں یہ بات باور کراؤ، کلاس میں ادنا اعلیٰ اونچ نیچ نہیں ہوتی. جو باپ کے ساتھ سائیکل پہ آئے، رکشے پہ آئے، گاڑی پہ آئے، اس کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. یہ بچوں میں چیز پائی جا رہی ہے. اپنے گھر میں ایسا ہوتا ہے، ان کو سمجھاؤ کوئی ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا گئے. یہ ان چیزوں پر فخر ناز نہ کرو. فخر کرنا ہے تو اپنے اسلام کی نسبت پہ کرو. ہمیں لوٹنا ہوگا. کفر میں کس جانب لے کے جا رہے ہیں بچے؟ اب مائیں کہتی ہیں پتر ہوڑتے سو جا، فجر دی اذانیں شروع ہو گئی ہیں. پہلے ماں کہتی تھی بچہ اب تو اٹھو اذانیں آ گئی ہیں، اذان آ گئی فجر کی اٹھو. کفر کیونکہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. برائی وی سی آر سی ڈی پلیئر سے نکل کے موبائل کمپیوٹر سے نکل کر موبائل کمیونیکیشن کے ذریعے ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہی ہے. اسلام کی تبلیغ کو کمزور نہ کرو، مسجد تک محدود نہ رکھو. مسجد میں بھی سسٹم کو پورے کو کمزور کرنے کی پوری کفر کی پلاننگ ہے. کوئی بات نہیں، وہ جتنا مرضی روک دے، تبلیغ کے سلسلے کو آگے بڑھاؤ. ابا مبلغ بنے، اماں مبلغہ بنے. یاد رکھو جمعے کی تقریر چس تو دے سکتی ہے، اثر تو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ گھروں میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے اس کا اثر یہ ہوگا کہ پھر جناب بچی ماں سے کہے گی اماں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. گھر کی تبلیغ کا اثر یہ ہوتا گئے. بڑوں کی تبلیغ اپنے گھر میں ضرور کرو. کہتے رہا کرو بیٹا دوپٹہ رکھو، بچے سر ننگا نہ رکھو، بیٹا چلتے ہوئے آنکھیں اونچی نہ رکھو. بہنوں بھائیوں، چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو، نگاہ نیچی رکھو. بیٹی نگاہ نیچی رکھو، بچہ نگاہ نیچی رکھو. بیٹا اگر راہ چلتے ہوئے کسی کی ماں بہن پہ نظر پڑے تو گھر میں بیٹھی ہوئی یاد کرنا. کسی کی بہن ماں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھنا
اس کالج میں کوئی لڑکی آپ کے ساتھ پڑھ رہی ہے تو دوسرے کالج میں کوئی تیری بہن کسی کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہے. جو بندہ نگاہ میں پاکیزگی اختیار کرے گا گھروں میں سب کچھ محفوظ ہوگا. نبی کے غلاموں گھروں میں داخل کریں, نبی کے دین کو داخل کریں, اپنے وجود میں, سوچ میں, فکر میں, نظام میں, تول ناپ میں, رشتہ داری میں, بزنس میں, تجارت میں, مال میں, ہر چیز میں دین کو داخل کر دیں. جب دین کو داخل کریں گے قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, آدھا نہیں پورے دین میں داخل. شادی دین کے مطابق, غمی دین کے مطابق, دکھ سکھ دین کے مطابق, بزنس تجارت دین کے مطابق کرے. جب گھر میں دین ہوتا ہے تو پھر گھر سے خیر اور برکت نکلتی ہے. عمر نے یہ شبینہ جب سنا قرآن تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, عمر کا غصہ بڑھا, عمر کو جلال آیا, بہن پر تشدد اختیار کیا, وہ مار رہا تھا, بہن تلاوت سنائے جا رہی تھی. یہاں مارنے والے کہہ رہے تھے خبردار, مار کھانے والے کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ. علی علی بولو. اور یہ کوئی ختم نہیں ہو سکتا. کفر بھی سن لے, کفر کے کتے بلے بھی سن لے, یہ معاملہ کا کسی اور نے نہیں لگائی, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. عمر نے مارا, پٹائی کر رہے ہیں, بہن مسلسل قرآن پڑھ رہی ہے. کوئی بات پیر سے ہولی بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں. ہولی پڑھو عمر, عمر کہہ رہے ہیں نہ پڑھو, وہ کرے پڑھوں گی. یہ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا عمر میرے بس میں نہیں ہے, میری نس نس میں وہ دین آ چکا ہے. ہم کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی بات نہیں, لکھ دیتے ہیں میں فلاں ہوں, باہر کا ویزا مل جائے میں پھر دین اختیار کر لوں گا. وہ اللہ کے بندے, زندگی کا کیا پتا, تو نے لکھا موت آ گئی تو بتا کس کو منہ دکھائے گا. اچھا پھر وہ جو لکھوانے والے ہیں نا وہ بڑے تیز ہیں, شرارتی ہیں, چال باز ہیں, وہ سب سے پہلے غیرت کا خاتمہ کرتے ہیں. غیرت کا چھوڑو پڑی, اسلام کے نام پہ لڑائی تھوڑی بنتی ہے, دین کے نام پہ شدت تھوڑی. اچھا کس کے نام پہ آپ بتاؤ جی, شدت دین کے نام پہ نہ ہو تو کس پہ ہو آپ بتائیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, کو کافر ہے ٹھیک ہے, مشرک ہے ٹھیک ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, سب کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ میرے نبی کی عزت پر حملہ کرے, وہ میرا بھی ہو تو پھر بھی میرا نہیں ہے. یہ معاملہ ہے, اس پہ کوئی تیسرا راستہ بولو راستہ. ہم یہ کہتے ہیں ٹالرنس, تحمل, برداشت دین میں ہے, اس سے بڑا کسی میں نہیں. حضور کی ذات کا معاملہ پھر برداشت پھر نہیں ہے. عمر مار رہے گئے, بہن کہہ رہی گئے بھیا یہ نشہ اترتا نہیں ہے. جب مار مار کے تھکے, آخر بتا تو صحیح, اتنا مارا پھر بھی وہ ختم نہیں ہو رہی بات. مارو, گرفتار کرو, نظر بند کرو, 4 شیڈول لگاؤ, 8 شیڈول لگاؤ, فیٹف کے کتوں راضی کرو اپنے بڑوں کو. لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے محمد کے غلام تمہارے اشاروں پہ چلنے والے نہیں ہیں, اسلام کے نظاروں پہ چلنے والے ہیں. عمر ابن خطاب
چل۔ پھر عمر جا رگے گئے، گلے میں وہ پٹکا ڈالا ہوا، محمد عربی کی بارگاہ میں بڑھ رگی گئے، وہ کیسا مرحلہ گئے، صحابہ نے دیکھا گئے، عمر آ رگے گئے، حضور عمر آ رگے گئے، فرمایا آنے دو پریشان نہ ہو، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو۔ اب حضرت علی بتا رہے تھے لوگوں میں محمد پاک کو راتوں کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ لمحہ قریب آ رہا گئے، دیکھا تو کہنے لگے تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن۔ جو پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہے وہ مہربانی کرے تھوڑی دیر کے لیے منہ نیچے رکھے، عشاقان رسول اپنا ذوق دکھائیں، تمہیں یارو مبارک ہو، تمہیں یارو مبارک ہو۔ کتنا اچھا مرحلہ ہوگا جب آسمان کہہ رہے ہوں گے، ابو بکر کہہ رہے ہوں گے، اور حضرت مولا علی کہہ رہے ہوں گے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں گے، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، بولو تمہیں یارو مبارک ہو، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا گئے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا گئے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا۔ اسلام کی عزت کا نام، اللہ تیرا شکر ہے آدھے بندوں کو سمجھ آ گئی ہے، اسلام کی عزت کا نام، پھر بولیے اسلام کی عزت کا نام، اسلام کی عزت کا نام، اسلام کی عزت کا نام، اسلام کی عزت کا نام عمر ہے۔ ہماری عزت اسلام ہے، میرے بڑوں کی عزت اسلام ہے، میری اماں بابے پیر کی عزت اسلام ہے، قسم اللہ کی، دیوبندیو سنیو، وہابیو شیعو، اسلام کی عزت عمر ہے، اسلام کی عزت۔ میں پھر یہ کہوں گا، سنو میرے بھائیوں، بچوں، معزز بزرگوں، غیرت مند نوجوانوں، جو اسلام کی عزت ہے، جو اس کو ہاتھ ڈالے، اس کا مطلب ہے اس نے اسلام کی عزت عمر کو ہاتھ ڈالنا ہے۔ عمر پر ہاتھ صاف نہ کرو، عمر پر بد نظری نہ رکھو، عمر اسلام کی عزت ہے، اور اسلام کی عزت کا برا کبھی نہ سوچو۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ کمزور ہے، تو یہ بہت بڑی سازش ہے کفر کی، ان مقدس لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس نے ایسے ایسے پٹھو گماشتے جاہل میدان میں اتارے ہیں،
جو کفر کے اشاروں پر چلتے ہیں، کبھی علی پاک کا نشانہ، کبھی عمر پاک کو، کبھی عثمان کو، کبھی صدیق کو، کبھی مخدومہ کائنات کو، ان نشانہ باز لوگوں کو ان کے پیچھے ان پر جو نظر رکھ کے ان سے کام لے رہے ہیں ان پر نظر کڑی رکھو، آپ بھی رکھو۔ محرم شریف آ چکا ہے، محرم شریف کے ایام قریب ہیں، حساس ایام ہوتے ہیں یہ، ملک میں انتشار پھیلانے کے، ملک کو کمزور کرنے کے۔ آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے، اپنا پرایا نہیں دیکھنا۔ دو چیزیں دیکھنی ہیں، کسی بھی آنے والے کی گفتگو دین کے مقدسات پر اور مسلمات پر حملہ آور ہو کر پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرنے والا نہ ہو، اس کو گرفت میں لیں، اس کی رپورٹ اداروں تک پہنچا کے اپنے ملک کی حساسیت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور آپ کی سرپرستیوں